یہ تو پہلا نشانہ ہم لوگوں کا یہ ہے کہ امت کے ہر طبقے تک ووٹ کی آواز پہنچے۔ اس ملک میں 1857 میں ایسے حالات آئے کہ لگتا تھا کہ یہاں سے مسلمانوں کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اس ملک میں 1947 میں ایسے حالات آئے کہ لگتا تھا کہ شاید اب اس مسلمان کا رشتہ اسلام سے ختم ہو جائے گا، لیکن مسلمان آج پہلے سے زیادہ تعداد میں ہیں، ہمارے مدارس زیادہ ہیں، ہماری مسجدیں زیادہ ہیں۔ ان آزمائشوں سے ہمیں ہرگز گھبرانا نہیں چاہیے۔ ہم انشاءاللہ ان آزمائشوں سے اور زیادہ طاقت کے ساتھ ابھر کر سامنے آئیں گے۔ آپ دیکھیے ابھی تعلیمی میدان میں ہمارے بچے اور بچیاں جس طرح انہوں نے کامیابی کو ثبوت دیا ہے، پہلے ہمارے یہاں اس کی مثالیں بہت کم ملتی تھیں۔ اس سے ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں اور ہم اپنی مرضی سے اپنے آپ پر اللہ کی شریعت کو نافذ کرنے کا عزم کر لیں تو انشاءاللہ کوئی طاقت ہمیں اپنے دین پر عمل کرنے سے روک نہیں سکتی ہے۔ اپنی طرف سے بھی اور اپنے تمام ساتھیوں کی طرف سے آپ سب حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ حضرات نے ہم لوگوں کی عزت افزائی فرمائی۔ دیکھیے ہماری کسی فرد کی عزت افزائی کی اہمیت نہیں ہے، لیکن افراد کی عزت افزائی سے اس کو حوصلے ملتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مختلف رفقاء کے لیے تعریفی کلمات کہیں۔ ان کلمات پر حدیث کا ایک مستقل باب ہے جس کو باب المناقب کہتے ہیں۔ عربوں کا ایک تصور تھا کہ جنگ کے میدان میں بھی اور شعر و ادب کے میدان میں بھی ان میں کافی مبارزت ہوتی رہتی تھی، مقابلہ ہوتا رہتا تھا۔ تو ان کا خیال یہ تھا کہ کسی آدمی کی تعریف اس کے حاسدین اور اس کے مخالفین کے دلوں میں نقب کر دیتا ہے۔ تو اس مناسبت سے انہوں نے تعریف کے لیے اصطلاحی منقبت قائم کر دی۔ تو صحابہ کرام کے مناقب میں بہت سی روایتیں موجود ہیں۔ ظاہر ہے اس کا مقصد یہ تھا ان کے عمل کا اجر تو آخرت میں ہے، اور ان کا عمل اتنا عظیم تھا کہ وہ اعتراف کا محتاج نہیں تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ ان کی حوصلہ افزائی کی جائے، کیونکہ حوصلہ ایک ایسی اندرونی طاقت ہوتی ہے جس کے ذریعے آدمی اچھے سے اچھے کام کو انجام دے سکتا ہے اور بڑی سے بڑی مشکل مہم کو سر کر سکتا ہے۔ تو آپ حضرات نے ہم لوگوں کے لیے جو کلمات محبت کہے ہیں، ہم اس کو اسی پر محمول کرتے ہیں کہ آپ نے ووٹ کے نئے ذمہ داروں کی حوصلہ افزائی کی ہے تاکہ وہ آپ کے الفاظ سے اور آپ کے جذبات سے حوصلہ لے کر زیادہ بہتر طور پر اپنے کام کو اور اپنی مفوضہ خدمات کو انجام دے سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی امیدوں کو پوری فرمائیں اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق سے نوازے۔ حضرات، سب سے اہم کام اس وقت ووٹ کے 2-3 ہیں اور ان پر ہم لوگ توجہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پہلا کام تو یہ ہے کہ ووٹ کا پیغام مسلمانوں کے تمام گروہوں تک پہنچے۔ مسلمانوں کا ہر طبقہ یکساں طور پر نہ صرف اس سے مستفید ہو بلکہ اس میں شامل ہو۔ یہ تو پہلا نشانہ ہم لوگوں کا یہ ہے کہ امت کے ہر طبقے تک ووٹ کی آواز پہنچے۔ ووٹ کے دستور کے اعتبار سے جنرل سیکریٹری کے علاوہ کم سے کم 2 سیکریٹریز کا ہونے چاہیے اور 3 سیکریٹری بھی رکھنے کی گنجائش ہے۔ 3 ہونے چاہیے اور مزید اس میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ووٹ کے دستور میں ہے
لیکن بورڈ کی روایت یہی رہی ہے کہ عام طور پر 2 سے 3 سیکریٹریز رہے۔ مولانا ولی صاحب سیکریٹری تھے، تو شروع میں ہم اور مولانا فضل الرحیم صاحب تھے، پھر بعد میں 2 اور سیکریٹریز کا اضافہ کیا گیا۔ تو اس بار بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس پہلی ہی نشست میں جنرل سیکریٹری کے ساتھ ساتھ 3 سیکریٹریز کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اس میں یہ بات پیش نظر ہے کہ جیسے ہمارے حضرت مولانا محمد یاسین مصباحی صاحب ہیں، بڑے عالم ہیں، بڑے خطیب ہیں، لیکن یہ فکری انتصاب کے اعتبار سے بھی یہ اہل سنت والجماعت کے ایک بہت بڑے گروہ کی نمائندگی کرتے ہیں، اور یہ محسوس کیا جاتا تھا کہ ان کا وہاں ان تک بورڈ کا پیغام صحیح طور پر پہنچ نہیں پا رہا ہے۔ تو اس لیے مولانا یاسین صاحب سے ان کی کسی خواہش کے بغیر یہ درخواست کی گئی کہ وہ اس ذمہ داری کو قبول فرمائیں۔ اسی طرح جو ہندوستان کے مشرقی علاقے ہیں، وہاں بھی یہ محسوس کیا جا رہا تھا کہ بورڈ کے جو مختلف کام ہیں، ان کاموں کی رسائی کما حقہ نہیں ہو پا رہی ہے۔ جو مشرقی صوبے ہیں، تو اس علاقے کا نہایت معتبر اور فعال ادارہ امارت شریعہ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ ہے، جس کے اثرات ان صوبوں کے علاوہ مغربی بنگال میں بھی ہیں اور پڑوس کے دوسرے صوبوں میں بھی ہیں۔ اس لیے وہاں کے جو ذمہ دار اعلیٰ تھے، ان کو بھی سیکریٹری بنایا گیا۔ اسی طرح یہ بات یہاں بھی آئی اور ہم لوگوں کا بھی احساس ہے کہ موجودہ حالات میں یہ ضروری ہے کہ ہم برادران وطن تک بھی اپنا پیغام پہنچائیں، اور وہ 2 جہتوں سے ہو۔ ایک جہت یہ ہے کہ ان کی غلط فہمیوں کو دور کیا جائے، اور دوسری جہت وہ ہے جس کی طرف مولانا فضل الرحیم صاحب نے اشارہ کیا کہ یہ لڑائی ہندوؤں اور مسلمانوں کی نہیں ہے، یہ لڑائی مذہب کے ماننے والوں اور مذہب کے منکرین کی ہے۔ ہمارے ملک میں جس طرح کے قوانین ابھی لائے جا رہے ہیں، ہمارے ملک میں اس وقت جس طرح کے قوانین لائے جا رہے ہیں، وہ صرف اسلام کے خلاف نہیں ہے، وہ فطرت کے خلاف ہے۔ جیسے اپنی ہی جنس سے شادی کا مسئلہ ہے، دنیا کے کسی مذہب میں اس کو قبول نہیں کیا گیا۔ ہندو مذہب میں ہم دیکھتے ہیں کہ شری رام جی کے ساتھ سیتا جی کا ذکر ملتا ہے۔ یعنی یہ جو قانون فطرت ہے کہ ایک مرد و عورت کے درمیان ہی رشتہ ازدواج قائم ہو سکتا ہے، اس کو گویا ہر مذہب میں تسلیم کیا گیا ہے۔ اسی طرح بغیر نکاح کے ریلیشن شپ آپس میں صرف معاہدے کی بنیاد پر قائم کیا جائے، یہ بھی انسانی فطرت اور شرافت کے خلاف ہے۔ تو ہم برادران وطن میں دونوں کام کریں، جو غلط فہمیاں ہیں مسلم پرسنل لاء کے بارے میں ان کو بھی دور کریں، اور ان کو یہ بھی سمجھائیں کہ یہ کوئی ہندوؤں اور مسلمانوں کی لڑائی نہیں ہے، یہ مذہب کے خلاف لڑائی ہے۔ یہ جتنی لڑائی اسلام کے خلاف ہے، اتنا ہی لڑائی ہندو مت کے بھی خلاف ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو مل جل کر اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ تو بورڈ کا ایک سیکریٹری آپ نے پڑھا ہوگا، مولانا سید بلال حسنی ندوی صاحب کو بنایا گیا ہے، جو برادران وطن میں بڑے پیمانے پر کام کرتے ہیں، قیام انسانیت کے عنوان سے، اور مثبت طور پر ان تک پیغام پہنچاتے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ہمیں اس میں کامیابی حاصل ہوگی۔
ایک بہت دو ہمارے لیے ایسے اسٹیج ہیں جو امت تک پہنچنے کے بہت اہم ذریعے ہیں، ایک مدارس اور دوسرے خانقاہیں۔ جو ہماری خانقاہیں ہیں عوام تک اپنی بات پہنچانے کے لیے وہ بہت مؤثر ذریعہ ہیں۔ اسی لیے روایتی طور پر بورڈ میں کوشش کی جاتی ہے کہ جو درگاہیں ہیں وہاں کے نمائندوں کو بھی بورڈ میں شامل رکھا جائے۔ کئی درگاہوں سے تعلق رکھنے والے بزرگ اس میں شامل ہیں، اور اس بار نائب صدر کی حیثیت سے جنوبی ہند کی سب سے بڑی مقبول درگاہ اور ہندوستان کی ایک تاریخی درگاہ جن کے بزرگوں کے ذریعے دکن کے علاقے میں اسلام کی اشاعت ہوئی، اس کے سجادہ نشین جناب خسرو پاشا صاحب کو نائب صدر بنایا گیا۔ اور ہمارے جو یہ نائب صدر ہیں وہ صرف ایک درگاہ کے سجادہ نشین نہیں ہیں، بلکہ آپ حضرات جانتے ہوں گے کہ تعلیم کے میدان میں بھی ان کا بڑا کام ہے۔ تو بورڈ کے اس انتخاب سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بورڈ کے کام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک زمانے سے بورڈ کے لیے مستقل ترجمان نہیں تھے، ضمنی طور پر جنرل سیکریٹری بیان دے دیا کرتے تھے۔ کم سے کم عبدالرحیم قریشی صاحب مرحوم کے بعد سے کوئی باضابطہ ترجمان نہیں تھے، تو اس لیے ترجمان اور ان کے لیے ایک معاون کا انتخاب کیا گیا اور ایک ایسے شخص کو متعین کیا گیا جن کا جرنلزم سے اور میڈیا سے تعلق رہا ہے، اور مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ اس سے بروقت اور صحیح طور پر بورڈ کے نقطۂ نظر کے اظہار میں اور مسلمانوں تک پہنچانے میں مدد ملے گی۔ اس کا ذکر میں نے اس لیے کیا کہ تاکہ آپ یہ محسوس کریں کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ بورڈ کے کام کو بڑھایا جائے۔ ہمارے یہاں لیگل کمیٹی قائم ہے، اور سب سے زیادہ بورڈ کی اسی کمیٹی کو کام کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے اس وقت۔ اب ہم لوگوں نے یہ سوچا ہے، پچھلی لیگل کمیٹی کی میٹنگ میں یہ طے کیا ہے کہ ہم کو اس کا دائرہ اس طرح وسیع کرنا چاہیے کہ مختلف ریاستوں میں بھی ہائی کورٹوں میں جو اچھے ماہرین قانون ہیں، چاہے وہ بورڈ کے رکن نہ ہوں، لیکن اگر وہ اسلامی ذہن رکھتے ہوں تو ان کو بھی ہم اس ڈھانچے میں شامل کریں، تاکہ کوئی مسئلہ کرناٹک میں اٹھے، کوئی مسئلہ الہ آباد ہائی کورٹ میں اٹھے، کوئی مسئلہ کسی اور جگہ اٹھے، بورڈ بہت آسانی کے ساتھ وہاں قانونی پیروی کر سکے۔ بورڈ کے جو شعبے ہیں، اس سلسلے میں آپ سے عرض ہے کہ اس میں ہم لوگوں کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اسی طرح میں آپ سے عرض کروں کہ ہمارے یہاں کسی خاتون ممبر کو سیکریٹری بنانے میں کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے۔ کبھی اگر ایسی کوئی بات مشورے میں آئی تو ہو سکتا ہے۔ ابھی کوئی خاتون سیکریٹری تو نہیں ہے، لیکن بورڈ کے ہر شعبے میں خواتین کو شامل کرنے کی کوشش کی گئی۔ لیگل کمیٹی میں خاتون ارکان ہیں، اصلاح معاشرہ کمیٹی میں خاتون ارکان ہیں، دارالقضاء کمیٹی میں خاتون ارکان ہیں، تفہیم شریعت کمیٹی میں خاتون ارکان ہیں۔ ہر شعبہ جو بورڈ کا کام کرتا ہے، اور اصلاً یہ کمیٹیاں ہی کام کرتی ہیں، تو ان میں خواتین کو اور بہنوں کو شامل رکھنے کی پوری کوشش کی گئی ہے، ان کا اضافہ کیا گیا ہے۔
ہماری آپ حضرات سے یہ گزارش ہے، مولانا نے جس کی طرف اشارہ کیا، ملک کے جو موجودہ حالات ہیں جس میں عوام کی رضامندی سے نہیں بلکہ اکثریت کی طاقت کا استعمال کر کے قانون بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، اس میں بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو قانون شریعت کے معاملے میں خود مکتفی بنائیں، اور خود مکتفی بنانے کی صورت یہ ہے کہ ایک تو ہم اپنے معاشرے کی اصلاح کریں، ہم مسلمانوں کو یہ بات سمجھائیں کہ جیسے نماز آپ اللہ کی رضا کے لیے اپنی مرضی سے پڑھتے ہیں، روزے آپ اللہ کی رضا کے لیے رکھتے ہیں، اسی طرح آپ نکاح و طلاق کے معاملے میں بھی شریعت کے قانون کو اپنے آپ کو نافذ کریں۔ اور دوسرا بہت اہم مسئلہ ہے دارالقضاء کا۔ ابھی آپ نے سنا کہ جو بورڈ کے دارالقضاء ہیں وہ پورے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ بعض ریاستوں میں جو امارت شریعہ ہے اس کے تحت بھی دارالقضاء ہیں، لیکن بورڈ کے دارالقضاء اس وقت پورے ملک میں ماشاءاللہ قائم ہیں، قائم ہو رہے ہیں، اور بڑے پیمانے پر ان سے مسلمانوں کے مقدمات کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ تو ہم اس بات کا ماحول بنائیں، اس کی فضا بنائیں کہ مسلمان زیادہ سے زیادہ دارالقضاء کی طرف رجوع کریں۔ ہمارے جو قضات ہیں، ہمارے جو فیصلے کے ادارے ہیں، ان کو کمزور کرنے کے بجائے ان پر بیجا تنقید کر کے اس کو بے اثر بنانے کے بجائے اگر ہمارے مفاد کے خلاف فیصلہ ہوا فوراً کورٹ بھاگے، اس کے بجائے ہم ان اداروں کو مضبوط کریں۔ اگر ہم ان اداروں کو مضبوط کر لیں تو ہمارا معاملہ کورٹ میں جائے گا نہیں، اور حکومت اگر ہم خود عمل کرنا چاہیں شریعت پر تو ظاہر ہے کہ حکومت ہم کو اس سے نہیں روکتی۔ اور تیسرا ضروری کام ہے تفہیم شریعت کا۔ جو ہمارے یہاں طلباء ہیں، طالبات ہیں، دانشور ہیں، صحافی ہیں، قانون داں ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کو قانون شریعت کی مصلحت سمجھائیں، اور اس میں 3 باتوں کا خیال رکھیں۔ ایک تو کوئی مسئلہ جس میں غلط فہمی ہے اس میں حقیقت میں اسلامی تصور کیا ہے اس کو بتائیں۔ دوسرے، اس کی منطقی اور عقلی مصلحت کیا ہے، اس کی فطرت اور ضرورت سے مطابقت کیا ہے اس کو واضح کریں۔ اور تیسرے، جہاں ضرورت پیش آئے وہاں ہم لوگوں کو یہ بھی بتائیں کہ آپ جن چیزوں کا یقین رکھتے ہیں اس میں بھی اسی طریقے پر عمل کیا جاتا ہے، کیونکہ کوئی فوج اس وقت تک کامیابی کے ساتھ اپنی لڑائی نہیں لڑ سکتی جب تک وہ اپنی طاقت کے ساتھ ساتھ جو اس کے مد مقابل ہیں اس کی طاقت اور ہتھیار سے واقف نہ ہو۔ تو اگر ہم لوگ یہ تینوں کام اس ملک میں دل جمعی کے ساتھ کریں اور سب ایک دوسرے کے ساتھ مل کر تعاون کریں تو پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم کو حکومت سے مطالبہ کرنا نہیں پڑے گا، ہم خود اپنی شدت پر اللہ نے چاہا تو ہم اس پر عمل کر سکیں گے۔ تو یہ ان سب کے ساتھ جو سب سے بنیادی ضرورت ہے وہ امت کا اتحاد ہے، اس کو ہر قیمت پر ہمیں قائم رکھنا ہے، اور بورڈ میں اس نزاکت کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے۔ کوئی ایسا عنوان اختیار نہیں کیا جاتا جس کی وجہ سے امت میں اختلاف پیدا ہو سکے۔ اگر کسی اختلافی مسئلے کو بھی بورڈ کو اٹھانا پڑا تو اختلاف سے دامن بچاتے ہوئے اس کو پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہر مکتبہ فکر کی نمائندگی ہوتی ہے بورڈ کے بنیادی ڈھانچے میں بھی، اور جو اس کی ذیلی کمیٹیاں ہیں ان کمیٹیوں میں بھی۔ اور یہ ہم اور آپ سب اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ بورڈ کے قیام سے پہلے جو مسالک، جو تنظیمیں ایک اسٹیج پر ان کا ایک ساتھ بیٹھنا دشوار تھا، آج مسلم پرسنل لاء بورڈ کی برکت سے نہ صرف بورڈ کے پلیٹ فارم پر بلکہ مختلف پلیٹ فارموں پر ایک دوسرے کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں، مشورے کرتے ہیں،
ایک دوسرے کی سے مدد حاصل کرتے ہیں۔ تو اتحاد کو قائم رکھنا، اصلاح معاشرہ کے کام کو گھر گھر پہنچانا، تفہیم شریعت کے کام کو زیادہ تیز اور طاقتور بنانا اور دارالقضاء کے نظام کو مضبوط کرنا، یہ بنیادی پیغام ہے بورڈ کا۔ اس موقع سے جب آپ حضرات نے ہم لوگوں کو مبارکباد دی ہے تو ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ آپ حضرات سے درخواست کرتے ہیں کہ ان مسائل کے بارے میں بورڈ کو آپ کا پورا تعاون حاصل رہے۔ آزمائشوں سے تو ڈرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان آزمائشوں کو چھپایا نہیں، بلکہ قرآن نے مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم تم کو ضرور ہی آزمائیں گے، جان کے نقصان سے، مال کے نقصان سے، معیشت کے نقصان سے، اور یہ ساری چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی۔ کیا حضور کے زمانے میں موب لنچنگ نہیں ہوئی؟ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کیسے ہوئی؟ حضرت عمار کی شہادت کیسے ہوئی؟ حضرت بلال، حضرت صہیب کیسے تکلیف میں مبتلا کیے گئے؟ وہ ظاہر ہے کہ موب لنچنگ ہی کی ایک بدترین صورت تھی۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمانوں کا معاشی بائیکاٹ نہیں کیا گیا؟ آپ پڑھتے ہیں کہ جب شاب ابی طالب میں حضور اپنے صحابہ کے ساتھ تھے تو اہل مکہ نے طے کر لیا تھا کہ ایک دانہ بھی مسلمانوں کے یہاں نہ جانے پائے۔ بعض جو محبت کرنے والے رشتہ دار تھے وہ رات کی تنہائی میں اونٹ پر کچھ سامان رکھ کر ہکا دیتے تھے کہ ادھر چلا جائے، معاشی بائیکاٹ بھی کیا جائے۔ تو آج ہم جن آزمائشوں سے گزر رہے ہیں، اللہ چاہتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آزمائشوں سے بچا سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور کو ان آزمائشوں سے گزارا تاکہ امت کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ رہے۔ اس لیے ہمیں اس ملک میں 1857 میں ایسے حالات آئے کہ لگتا تھا کہ یہاں سے مسلمانوں کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اس ملک میں 1947 میں ایسے حالات آئے کہ لگتا تھا کہ شاید اب اس مسلمان کا رشتہ اسلام سے ختم ہو جائے گا، لیکن مسلمان آج پہلے سے زیادہ تعداد میں ہیں، ہمارے مدارس زیادہ ہیں، ہماری مسجدیں زیادہ ہیں۔ ان آزمائشوں سے ہمیں ہرگز گھبرانا نہیں چاہیے۔ ہم انشاءاللہ ان آزمائشوں سے اور زیادہ طاقت کے ساتھ ابھر کر سامنے آئیں گے۔ آپ دیکھیے ابھی تعلیمی میدان میں ہمارے بچے اور بچیاں جس طرح انہوں نے کامیابی کو ثبوت دیا ہے، پہلے ہمارے یہاں اس کی مثالیں بہت کم ملتی تھیں۔ اس سے ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں اور ہم اپنی مرضی سے اپنے آپ پر اللہ کی شریعت کو نافذ کرنے کا عزم کر لیں تو انشاءاللہ کوئی طاقت ہمیں اپنے دین پر عمل کرنے سے روک نہیں سکتی ہے، اور کوئی طاقت ہمارے ہاتھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نبوت چھین نہیں سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔